ناظرین ذات وقت کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ وذلیلہ وعین المطاع استنبو یرزق قولا متمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل درجہ آل محمد یا رب حسین علیہ السلام بذکر حسین علیہ السلام اشف صدر حسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ الشریف نال علیہ مدر الرجائب تجدعون لکا فی النوائب قلو امن و غمن سید جلیل عظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد ببدایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارسل فرجات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر دل کے کہا کرو یہ بڑا وقت کی ضرورت والا نعرہ ہے آج تم مولا کو کہو گے جلدی آ جب تو دنیا سے چلا جائے گا تیرا امام اپنے ظہور پہ تجھے کہے گا جلدی آ اس لیے مومن بن کے ہر مجلس کی زینت ہونا چاہیے یہ نعرہ یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم والسکنین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود کرے شہنشاہ کے اس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث پیارا اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلد امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ تھوڑی دیر اگر یہ توجہ ساروں گزر جا رہی ہے تھوڑی سی دیر بچوں کو ادھر بلا لیں تو پھر یہ شروع کر لیں تاکہ وہ توجہ ادھر نہ جائے چلو جب ذکر میں مکمل میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے میں نے پھر آگے بھی پڑھنا ہے میں ابھی انٹر ہوا باہر آپ کے ایک پوسٹر لگا ہے جس میں آپ کا عشرہ جو شروع ہونا ہے کل سے غالباً اس کا ٹاپک میں نے دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا جس نے بھی ٹاپک دی ہے بہت اچھی بات ہے مقصد علم یہ بھی ٹاپک تھا نا مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑا سا حصہ اسی ٹاپک پہ ڈال دیتا ہوں مقصد علم کیا ہے علم کیوں ضروری ہے علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے ابھی میں نے باہر سے دیکھا اور ابھی ذہن میں مولا سے توفیق مانگی اور آپ کے سامنے میں تھا پڑھنا میں نے کچھ اور تھا لیکن چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے میں آپ لوگوں کی ذہنی جو حیثیت اور کیفیت ہے مجھے بہت اچھی لگی ایسے ٹاپکس دینے چاہیے تاکہ پڑھنے والا ان باتوں پہ خوبصورت ترین دلیلوں کے ساتھ بات کرے اور ہماری جوان نسل علم سے محبت کرے بہت اچھی بات ہے تو بات تھی مقصد علم سب سے پہلی بات علم کیا ہے
ایک کلیہ دیا جاتا ہے کہ کل شیء یعرف علی ازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. یعنی دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، مرد ہے تو عورت نہیں، عورت ہے تو مرد نہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو علم ہے، آپ کی کیا بات ہے، علم ہے تو جہالت نہیں. یاد رکھنا یہ دو مختلف لفظ ہیں، جہالت اور ہوتا ہے، جہلیت اور ہوتا ہے. اس لیے میں بات کرتا ہوں علم ہے تو جہالت نہیں. اب آ جائیے ازل کے پہلے سلسلے کی طرف. اللہ نے جب جناب آدم کو بنایا تھا مٹی کا پتلا، فرشتوں کو توجہ کیجیے گا، عرفان کا موتی ہے، یہیں سے اگر بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے چلے گی. اللہ نے جب جناب آدم کو خلق فرمایا تھا، مٹی کا پتلا بنایا تھا، روح پھونکی تھی، اس وقت اللہ نے کہا تھا اس کو سجدہ کرو، اس کو جھکو. میں کہہ رہا ہوں ہے سجدہ مجھے، لیکن یہاں صرف میں اطاعت کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہوں مطیع کون کون ہے. فرشتوں کو اس کا امر تھا کہ تم ایسا کرو. فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ وہ کہنے لگے یہ وہ ہے جس کی اولاد کو ریزی کرے گی؟ یعنی علم تھا. اب باقی فرشتوں پہ گفتگو کروں گا تو بات بڑی طویل ہو جائے گی. علم میں ایک جو رجیم بنا اس کو بھی علم تھا. اس کو اتنا علم تھا کہ اس نے انکار کر دیا اس کا کہ جس کا وہ تھا. ساری زندگی عبادات کائنات کے چپے چپے پہ کر کے آخر میں آ کے ہار گیا. کیوں؟ یہ سوچ کر کہ میں اس سے افضل ہوں. اس نے کہا بات فضیلت کی نہیں، یہ بھی میری مخلوق، تو بھی میری مخلوق، جو میں کہتا ہوں وہ کر. اس نے کہا نہیں مجھے علم ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ نے کہا نہیں، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تو میرے سے فارغ ہے. بڑے مختصر الفاظ میں تیری خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو میرے سے فارغ ہے، نکل جا، دور ہو جا. پروردگار میں نے تیری عبادتیں کی، کیا تم مجھے ایسے ہی نکال دے گا؟ دے گا کچھ نہیں. کہا ٹھیک ہے جا، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے. یہی بات میں قیاس کرتا جاتا ہوں. تیرے معصوم سے پوچھا گیا مولا وقت معلوم کیا ہے؟ جب تک شیطان کو مہلت ملی تھی فرمایا مہدی کا ظہور. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ہو گئے تو یہ محسوس ہو، اندازہ ہو کہ آپ یہ عرفان کے موتی سمیٹ رہے ہو، زمین پہ نہیں جاتے. اس کا مطلب علم تھا مگر عرفان نہیں تھا. علم نامکمل ہے جب تک معرفت نہ ہو. کربلا میں 9 لاکھ کو علم تھا یہ کون ہے، پتہ تھا یہ کون ہے، نواسہ رسول ہے. تیری سرکار کے پاک نانا نے کندھوں پہ حسین کو اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرا کے کائنات کو اس لیے بتایا تھا مقام میرے حسین کا دیکھ لو جو مہر نبوت پہ بیٹھا ہے. اب خیال کرنا خبردار، اس مقام کو یہیں برقرار رکھنا. امت نے برقرار نہ رکھا. کئی ایسے تھے ادھر 9 لاکھ میں، بہت سارے لکھا ہے اور افانے محققین نے جو دیکھ چکے تھے حسین کو نانا کی پشت پہ سوار. علم تھا، عرفان نہیں تھا. پتہ چلا علم بھی نامکمل ہے جب تک معرفت نہ ہو. نہیں سمجھا پایا؟ ایک بچے کو علم ہے یہ میرا باپ ہے، نامکمل ہے یہ علم اس وقت تک جب تک بچہ باپ کی معرفت نہ رکھتا ہو. خالی باپ کا علم ہونا علم نہیں، باپ کے آگے نہ بولنا معرفت ہے. یہ جوانوں کو پیغام دیتا جاؤں، بات بھولے گا. فرمایا جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اس کو چاہیے باپ کا چہرہ دیکھے. چلیے جس کے گناہ معافی کے چانس نہ ہو اس کو چاہیے باپ کا چہرہ دیکھے. یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. علم ہو میرا باپ ہے، ادب نہ ہو، معرفت نہ ہو، کس بات کا علم ہے؟ علم ادھورا ہے جب تک معرفت نہ ہو. اف تک کہنے کی اجازت نہیں دیتا قرآن. باپ کو ماں کو اف تک نہ کہے.
بلکہ دعا مانگ اس سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ کوئی چھوٹی دعا نہیں، بہت بڑی۔ اے میرا رب، میرے ان دو ربوں پر رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ کیا تھا۔ وہ اتنا کریم ہے، اولاد کے لیے باپوں کو پالنے والا بنا رہا ہے، پالتا خود ہے۔ معرفت نہیں، علم کسی کام کا نہیں، ہونا چاہیے علم، مگر معرفت کے ساتھ۔ معرفت بڑی ضروری ہے۔ اگر معرفت نہ ہوتی تو سلمان نہ بنتا۔ کراچی میں کھڑا پڑھ رہا ہوں، معرفت نہ ہوتی میسم تمار میسم نہ بنتا۔ علم تھا، باقیوں کو بھی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، مگر معرفت نہیں تھی، اس لیے کسی نے معرفت کے ساتھ عبادت کی ہی نہیں۔ سمجھ ہی نہ آیا علی کا مقام کیا ہے۔ علم تھا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اصل میں جس نے علی کا چہرہ محمد کے کہنے پر عبادت سمجھ کے دیکھا، اس نے پھر علی کو دیکھا، کسی اور کو نہ دیکھا۔ یعنی معرفت مجبور کر گئی، جس کو دیکھنا عبادت ہے بس اسی کو دیکھ، ورنہ تیرا دیکھنا بیسود ہے۔ اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا۔ جیسے آج کے دور میں میں جوانوں کو پیغام دیتا پھر رہا ہوں پوری دنیا میں، اہل بیت چینل لندن میں میں نے بیٹھ کے پروگرام کر کے یہی مومنین کو پیغام دیا، جوانوں کو کوشش کرو، تم خوش نصیب ہو، علامہ عباس کی زیارت کرتے ہو، اپنی خوش نصیبی قائم رکھو، جو علامہ عباس کو دیکھے وہ حرام نہ دیکھے۔ یہ علم ہے، یہ علامہ عباس ہے، معرفت پیدا کر۔ یہ علامہ عباس نہیں، تیرے میرے لیے عباس کھڑا ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی، خالی علم ہونا نہ کافی ہے، علم کے ساتھ گھبرا تو نہیں گئے، علم کے ساتھ معرفت ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا گیا تیرے رسول کی پاک زبان سے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات تملیت الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت، جہالت کی نہیں، جاہلیت کی، جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تیرا میرا زمانے کا امام کیوں؟ میں سرکار کا تذکرہ شروع کر کھڑا ہوں، میرے پاس ایک تو وقت نہیں، میں چاہتا ہوں جلدی سمیٹ کے نچوڑ تیری خدمت میں پیش کروں۔ کیوں تیرا میرا زمانے کا امام میں اس وقت امام زمانہ بن کے بیٹھا ہے؟ کیوں تیری میری گردنوں پہ حقوق ہے؟ اس لیے تیرے سے سوال ہی نہیں ہونا بتا علی کا صفین میں ساتھ دیا یا نہیں دیا، حسین کا کربلا میں ساتھ دیا یا نہیں دیا، سوال ہی نہیں ہونے بتا مہدی کا ساتھ دیا۔ جس دور میں اللہ چاہتا، اب یہاں انعام بھی دیکھتا جا، اللہ چاہتا ہمیں کربلا میں پیدا کر سکتا تھا، حسین کے دور میں ہم پیدا ہو سکتے تھے، علی کے دور میں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ کراچی والوں بہت اہم جملہ ہے، امام کا صدقہ سمجھ کے، امام کی طرف سے نیاز سمجھ کے سنبھالنا۔ اللہ چاہتا ہمیں پچھلے دور میں پیدا کر سکتا تھا، مگر اللہ نے جب مناسب سمجھا تب ہمیں اس دور میں پیدا کیا۔ اللہ ہمیں انعام زیادہ دینا چاہتا ہے، ذرا غور کر، معرفت پیدا کر، صرف علم نصب نہ کر، علم کی معرفت پیدا کر، صرف لنگر نہ کھا، لنگر کا حیا کر، لنگر کھا کے حلال کر۔ اللہ چاہتا تھا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، دیکھ کے حسین کو حر بننا اور ہے، غیبت میں حسین کا حر بننا اور ہے، دیکھ کے علی کا سلمان بننا اور ہے، غیبت میں بیٹھے ہوئے غائب علی کا سلمان بننا۔ یہ تیرے حصے میں آئی غیبت، امتحان تھا تیرا، یہ کربلا بھی تجھے سکھاتی ہے سید۔ یہ کربلا پوری درسگاہ ہے، نعرہ بھی ہے ہمارا پوری دنیا میں ہے ہماری درسگاہ۔ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، گزرتی جا رہی ہیں، ہم نے تو کربلا سے کوئی درس ہی نہیں لیا۔ ہمیں درس لینا ہے، وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، ہمیں درس لینا ہے۔ کربلا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ کربلا سارے تقاضوں میں نچوڑ کر سے ایک ہی تقاضا کرتی ہے، تو با وفا بن۔ تیرے سے تقاضا کرتی ہے با وفا بن، بے وفا نہ بن، کوشش کر وفا کر ان کے ساتھ جن کے ساتھ کرنے کا حق ہے۔ کیسے با وفا بنے؟ دوسرا نعرہ، میں جلدی جلدی بات مکمل کروں، بیٹا فون کرتے ہوئے بھی نکلتے ہیں۔ دوسرا نعرہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے، میں بتاتا ہوں کیسے با وفا بننا ہے۔ دوسرا نعرہ اس سے بھی زیادہ ہے، حق کا سیدھا راستہ، کیا کربلا،
یہ پوری روئے زمین کا نعرہ ہے. ہمارے ابا اجداد بھی لگاتے رہے, ہم بھی لگا رہے ہیں, ہماری نسلیں بھی لگا رہی ہیں. حق کا سیدھا راستہ. کیا اس کا مطلب پہلے کربلا دستگاہ ہے, پھر راستہ ہے. واہ 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 واہ. نیاز بھی عرفان کا موتی ہے, دیکھتا ہوں کراچی کہاں تک لے جاتا ہے. میں سارے راستے کے پروگرام چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے مجھے بلایا, میں لاہور سے نکلا. سید آئے ہمارے پاس, آ کے ذکر آل محمد آ کے پڑھے. میں کہاں جانا ہے آپ کے اس علاقے میں؟ کیا نام ہے اس علاقے کا؟ ایف سی ایریا. ایف سی ایریا جانا ہے. میں لاہور سے نکلنا, مجھے پوچھنے لگے سارے, سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں کراچی ایف سی ایریا جا رہے ہوں. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے ایف سی ایریا کی امام بارگاہ میں ذکر آل محمد کرنا ہے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں ایف سی ایریا آیا, امام بارگاہ نہ آیا. ایف سی ایریا کے سارے گلیوں کے راستے دیکھے, سارے چوکوں کے راستے دیکھے, ایف سی ایریا کے بازاروں کے راستے دیکھے, لاہور چلا گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں ایف سی ایریا کراچی گیا تھا. کہنے لگے کیسا رہا؟ میں نے کہا میں ایف سی ایریا کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا, بازاروں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے تیرا تو سید جانے کا فائدہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. شاباش شاباش, زندہ باد کراچی. اسی مثال کے ذریعے میں نے تجھے سمجھانا تھا, کربلا حق کا سیدھا راستہ ہے, منزل نہیں. تلاش کر پھر تیری منزل کا ہوگا. پھر دور تیری منزل کون ہے؟ کربلا تو راستہ ہے. کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں, حق کا سیدھا راستہ. راستے ہمیشہ منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. راستے نہ ہو تو بندہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. کبھی غور نہیں کیا, ہر کوئی آیا اپنا وارہ پڑھ کے چلا گیا. کسی نے شعور نہیں دلایا, کسی نے یہ نہیں بتایا حسین کا بیٹا مہدی تجھے مجلس میں کیوں بلاتا ہے. اس شعور کی ضرورت تھی. تجھے گھروں سے اٹھا کے امام زمانہ اپنے دادے کی مجلس میں صرف ایک مقصد کے لیے بلاتے ہیں, وہ تھا 61 ہجری کا ہور. میں تجھے دادے کی مجلس میں بلا کر کربلا سنا کر اپنا ہور بنانا چاہتا ہوں. سرکار منتظر بھی ہے, منتظر بھی ہے. بادشاہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. تم سردار کی طرف آگے بڑھ. مولا کو دے وفا کا یقین. مولا میں حاضر, لبیک مولا میں حاضر. مولا جس طرح کربلا والے اپنے امام کے لیے حاضر, میں تیرے لیے حاضر. ضرورت تھی اس چیز کی. ہم بہت پیچھے, ہم راستوں میں بھٹک رہے ہیں. ہم کربلا جا رہے ہیں, ثواب ہے. کربلا عبادت ہے. کربلا حسین کی زیارت اللہ کی عرش میں زیارت ہے. لیکن معصوم سے پوچھا گیا, مولا یہ ایک دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے, آپ بھی پڑھتے ہو, یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم. یہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں بڑی مخلوق آئی حسین کا لبیک کہنے کے لیے حل میں ناصر پر. سرکار نے بہت سالوں کو واپس کیا. 4000 فرشتے ایسے آئے تھے, ایک نے کم از کم 5 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. 4000 فرشتے ایسے آئے جنہوں نے کہا مولا ہم آئے ہیں اللہ سے اجازت لے کے, ہم نے واپس نہیں جانا. فرمایا کھڑے رہو میرے گنبد پر اس وقت تک جب تک میرا مہدی نہیں آتا. ایک ہی دعا پڑھو, یا رب الحسین, اے حسین کا رب, حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے مہدی کے ضرور سے. فرمایا یہ اس وقت تک فرشتے کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا منتقم نہیں آتا. کئی میں خدمت میں یہی عرض کرنے آیا ہوں اتنی دور سے. بسم اللہ, عزاداری بھرپور کر, ماتم بھرپور کر. پہلے تو کوشش کر ماتم جب بھی کر آنکھیں بند کر کے کر. کوشش کر کوئی نہ دیکھے. کوشش کر کوئی تیری سوچ ہی نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. صرف ایک ہی سوچ ہو, علم کے نیچے غازی کھڑا دیکھ رہا ہے, مہدی کھڑا دیکھ رہا ہے. یہ سوچ پیدا کر. خلوص لیا عزاداری میں. یہ نہ کہ میں نے مجلس کرائی, میں نے مجلس پڑھی, میں نے مجلس سنی, میں نے لنگر کھایا, میں نے لنگر کھلایا. نہیں, جو بھی کام ہو گئے مولا نے مجھے توفیق دی. سب سے پہلے جب تک خلوص نہیں آئے گا معرفت نہیں ہو سکتی. علم تو ہمیں ہے, معرفت نہیں ہے. معرفت کی بڑی ضرورت ہے. میں یہاں سے آپ نکلے, باہر نکلے, کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے, آپ نے کہا میں مجلس پہ گیا تھا. نہیں, آج سے اسٹیٹمنٹ چینج کر, اپنا بیان بدل. کوئی پوچھے نہ کہاں گئے تھے, یہ نہ کہنا میں گیا تھا, کہنا حسین نے بلایا تھا. اب اس دفعہ محرم پہ میں نے 10 دیکھیں اتاری ہے. نہیں, میں کہاں اتار سکتا تھا. حسین نے کریمی کی, میرے ذریعے اپنے ماتمیوں کو لنگر کھلوایا. میری کیا اوقات تھی؟ جب تک یہ میں نہیں مرے گی کربلا حلق سے نیچے نہیں اترے گی, کربلا حلق کے اوپر تک رہے گی. میں کس قابل تھا؟
میں کون تھا؟ اس کی کریمی، اس نے مجھ جیسے کو وہ عطا کیا جو میرے مقدر میں نہیں تھا۔ بات طویل نہ ہو جائے، میں مختصر تیرے خدمت میں عرض کروں۔ درس لے کربلا سے، کربلا تجھے درس دینے کے لیے تیار ہے، بار بار برپا ہوتی ہے۔ کربلا کا درس ہے وفا۔ وفا میں بہت کچھ چھپا ہے، جہاں وفا ہو وہاں سوال نہیں ہوتا۔ میں بڑی بات کر گیا، بہت چند مومنین نے سر ہلایا، غور کے فرمایا، مجھے تشریح نہ کرنی پڑ جائے، بات طویل نہ ہو جائے۔ جہاں وفا ہو وہاں سوال نہیں ہوتا۔ میں حسین کی مجلس پہ آیا، میرا حسین یہ کام کر، میری یہ مسئلے حل کر، میری یہ پریشانی دور کر، یہ وفا نہیں۔ اچھی لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو میں لوٹا دینا، کہہ دینا سید غلط پڑ گیا، کوئی بات نہیں، مجھے مل جائے الزام۔ میں پہلے بھی بڑے اپنی قوم کی محبتوں کے الزام لیے پھر رہا ہوں۔ میں مولا حسین تیری صف پہ آیا، ایمان سے بتاؤ، کسی وڈیرے کا کوئی بچہ مر جائے وہاں بھی لسٹیں پیش کرتے ہو؟ ایک مظلوم حسین ہے، احسان لگاتے ہیں، مولا ہم تیری مجلس پہ ہے، میرا مسئلہ حل کر، میری پریشانی دور کر۔ نہیں، حق یہ بولتا تھا، مولا تیرا شکریہ، تو نے اپنے ذکر میں بلا کے وہاں بٹھایا جہاں تو خود بھی بیٹھا رہا۔ معاملہ شکر نہ پیدا ہو سکا، ابھی تک ہم حسین پہ احسان لگا رہے ہیں۔ ہمیں وفا کے معیار پہ پورا اترنا، بے سوال بننا ہوگا۔ کیوں؟ یہ درس ہے تیری کربلا کا۔ کربلا سکھاتی ہے بے سوال بن۔ حسین نے فرمایا تھا میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ عاشقوں نے کہا تھا آقا کچھ نہیں لینا تو چاہیے نہیں۔ ابھی تک جس کو میری بات نہیں سمجھے، ایک سوال کا جواب دینا اور میں نچوڑ پیش کروں تو جملے میں صاحب اجازت ہے۔ مجھے کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی تاریخ دان ثابت کر دے کہ حسین بادشاہ کے ناصروں نے، عاشقوں نے، جب حسین نے فرمایا تھا صبح تمہاری شہادت ہے، کوئی ثابت کر دے، میرا چیلنج ہے۔ ایک بھی شہید نے کہا ہو آقا ہم نے شہید تو ہو جانا ہے، یہ تو بتاؤ کفن بھی ملے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کسی شہید نے کہا مولا کوئی دفن بھی کرے گا؟ نہیں، سوال ہے نہیں آقا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہم قتل کر دیے جائیں پھر بھی تیرے یہ ہے درس کربلا۔ اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا، امیر شاہ جی اب آپ نہیں ہیں اپنے مجمع کو اس پہ تفصیل بتانی ہے، بس میں اشارتاً دے کے میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا، شاہ جی کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ شاعری سے دلچسپی میرا خیال ہے اگر ہے تو 4 مصرے اور امیر شاہ جی میں تیری مجلس کو سناتا تھا۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا، وہ کہتا ہے سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دے دیا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے اس کا کمال۔ یہ وقت ہے تیرے میرے پاس، پھر محرم شروع ہو گئے، وفا کا یقین دلا، ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا، ماتم محبت حسین کا اظہار، مگر ماتم کا فلسفہ روحانیت تھوڑا سا اس سے آگے، وہی تجھے میں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یہ ہے اللہ نہ کرے تیرا کوئی دوست کسی تکلیف میں، پریشانی میں، گھبراہٹ میں مبتلا ہو، تو جا کے کیا کہتا ہے اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، میں ہوں۔ یہ ماتم بھی یہی ہے، مہدی اکیلا بیٹھ کے نہ رو، میں ہوں۔ ہائے 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 مولا میں ہوں، آقا اکیلا بیٹھ کے نہ رو، مجھے تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے۔ ایک اہل سنت نے آنکھیں برس پڑی، 2 جملے میں نے مسائل کی عرض کرنے ہیں۔ ایک اہل سنت نے سلام کیا حسین کو، سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام تجھ پر ہے حسین۔ امت نے حسین و منی وانا من حسین نہیں سمجھا۔ وہ کہتے ہیں اگر سمجھ لیتی، کہتے ہیں آج کوئی بڑا، چاہیے بڑا جملہ کہہ گیا، آج کوئی بڑا کسی پہ احسان کرے نسل احسان یاد رکھتی ہیں، کسی نے محمد کا احسان ہی نہیں یاد رکھا، کا امت نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ کوئی ظلم رہ نہ کیا جو امت نے نہ کیا۔ چلا تیرا مولا مدینے سے، ایک 2 جملے میں نے عرض کر لیتے ہیں، آنکھیں برس پڑی، محرم کی آمد ہے، رویا کر، روتے ہوئے کہا کر آقا
تیرے گھر کے اجڑنے میں بڑا ارمان ہے امام زمانہ، تیرے گھر کی بکھری ہوئی کائنات میں مزاروں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے آقا۔ کوئی کسی سے ملنے جائے نا، سب ایک جگہ ملتے ہیں آقا، ہم جب زیارات میں جاتے ہیں کسی کی مزار کہاں ہے، کسی کی مزار کہاں ہے، امت نے اتنا مارا اس گھر کو، یہ قبریں بھی آپس میں نہ مل سکی، کوئی قبر کہاں ہے، کوئی قبر کہاں ہے، کئی کسی مزار کا سلام کرتے ہیں، کتنے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، اتنا امت نے ظلم کیا۔ ایک جملہ میں نے تیری خدمت میں عرض کرنا ہے، چلا نا تیرا مولا نانی کی مزار پہ آخری سلام کرنے آیا، نانا نانا تیرے سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے جانا، نانا نانا محشر کے دن یہ تیری امت جو میرے ساتھ کر رہی ہے نانا تو گواہ ہے نانا تو نے اس امت کو پڑھایا تھا کلمہ، نانا اماں نے مجھے چکیاں پیس کے پالا ہے، نانا امت اب مجھے رہنے نہیں دیتی، نانا اس امت نے میرے ساتھ ظلم کرنے ہیں، نانا وہ ظلم چھوٹے نہیں، نانا یہ ظلم میرے ساتھ کر لیتے کافی تھے، نانا اس امت نے میری بہنوں کو بازار بھی لے جانا ہے، اس امت نے میری بہنوں کو دربار بھی لے جانا ہے، اس امت نے میرے معصوموں کو شہید بھی کرنا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ يَنقَلِبُونَ۔ ایک دعا ہے تمہارے لیے، لاہور والوں نے بھیجی ہے، دعائیں پڑھتے ہو، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو، پڑھتے رہو، خیر کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے، مگر پوری امت کی جنان میں واحد دعا ہے، دعائے عہد ہے، جس کے بارے میں تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا تیرا من بھی اس کی قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ وہ دعائے عہد ہے، تیرے لیے تحفہ ہے، وہ لے، اور اس کا ترجمہ صاف لکھا ہے اردو میں، ہر بندہ عربی